عزیزو یہ غفلت نہ کریں، یہ غفلت نہ کریں۔ ہم دیکھیں ان ملکوں میں جو لوگ آئے ہیں صبح شام پیسے 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 کے پیچھے ہیں، بیوی بھی کما رہی ہے، شوہر بھی، اور بچوں کی کوئی خبر ہی نہیں ہے۔ کتنے بچے کافر ہو گئے ہیں، ہاں کتنے بچے بے دین ہو گئے۔ کس کا قصور ہے؟ ماں باپ کا قصور ہے۔ لہٰذا یہ اولاد اللہ کی امانت ہے، ہاں اگر یہ گمراہ ہو گئی نا تو یہ گناہ ناقابل معافی۔ خود حدیث میں قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے بہت نمازی تھے، خدا کہ پھینک دو انہیں جہنم میں۔ کہا میرے اللہ کیوں؟ یہ تو نمازی ہیں، روزے دار ہیں، نیک ہیں، حاجی ہیں۔ کہا خود تو نیک ہیں مگر انہوں نے اللہ کی امانت میں خیانت کی، انہوں نے اپنی اولاد کو مومن مسلمان نہیں بنایا۔ عزیزو کیا ناممکن ہے اس ملک میں اولاد کو تربیت کرنا؟ نہیں، ہزاروں بچے یہیں پیدا ہوئے ہیں، آج عالم دین بن گئے ہیں، ہاں جی دوسروں کی ہدایت کر رہے ہیں، نماز تہجد پڑھ رہے ہیں۔ اصل والدین کی محنت اگر وہ محنت کریں تو یہاں بھی بچے رہ کر متقی، صالح، پر بہترین عزادار، مولا کا عاشق بن سکتے ہیں۔ صلوات پڑھ محمد۔ اور اس میں جو اہم چیز ہے وہ ہے اسکول جو تجربے سے ثابت ہوا ہے۔ یہ 40 سال کا تجربہ ہے، جو لوگ یورپ میں آئے ہیں، امریکہ میں آئے ہیں، کہ جنہوں نے اپنے اسکول بنائے ہیں ان کے بچوں کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ لیکن جو عام اسکولوں میں جا رہے ہیں وہاں بچے تباہ ہو رہے ہیں، وہاں جناب ننگے ہو کے سوئمنگ بھی ہو رہی ہے، میوزک بھی ہو رہا ہے، ڈانس بھی ہو رہا ہے، کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اب تو اور بھی اس سے بدتر ہو رہا ہے سلسلہ جو اب آ رہا ہے۔ عزیزو صرف یہی راستہ ہے کہ اپنے اسکول بنائیں، یہ اللہ کی امانت ہے، یہ امام زمانہ کے غلام بنے نہ کہ دجال کافر کے غلام۔ دو ہی چیز ہے نا، ابھی امام کا ظہور نزدیک ہے، یہ نشانیوں میں سے ایک نشانی خود یمن کا انقلاب ہے۔ دعا کریں کہ یمنیوں کو فتح ہو، سعودیوں کو شکست ہو۔ تو یہ وقت سب سے نزدیک ترین وقت ہے امام کے ظہور کا۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ بس ایک حدیث کافی ہے، اگر ایمان ہو نا، غیرت ہو، شرم ہو، حیا، ایک حدیث کافی انسان کو بدلنے کی۔ نبی پاک فرماتے ہیں، والدین سے کریں کہ اگر تمہاری غفلت سے تمہارا بچہ کافر ہو گیا، زانی ہو گیا، شرابی ہو گیا، جواری ہو گیا، نبی پاک فرماتے ہیں اتنا بڑا تم نے گناہ کیا، اپنے عمل سے تم نے اپنے نبی پہ تبرہ کیا۔ اس سے بڑا کوئی گناہ ہو سکتا ہے؟ ہاں اپنے عمل سے تم نے اپنے نبی پہ تبرہ کیا، پھر تمہارا کوئی دین ایمان نہیں۔ ہاں جی یہ سلمان رشدی کون ہے؟ مسلمان ہے، نبی کو گالیاں دی، کیوں؟ ماں باپ نے تربیت نہیں کی۔ تو اپنے عمل سے اپنے نبی پہ تبرہ کیا۔ اگر بچوں کی آپ نے صحیح تربیت نہیں کی، عزیزو اسکول بنائیں، اگر اسکول نہیں بنا سکتے تو ہوم اسکولنگ کریں۔ اب کیونکہ یہ امریکہ میں ڈرگ کا مسئلہ اب تو یہاں بھی آ چکا ہے، بہت زیادہ ہے وہاں ڈرگ کا، تو لوگ ہوم اسکولنگ کر رہے ہیں۔ اور ہوم اسکول کے بچے ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جناب 12 سال میں او لیول دے رہے ہیں، 2 سال کیونکہ آنے جانے کا ٹائم بچتا ہے۔ البتہ اس میں تھوڑا سا پیسہ خرچ زیادہ ہوتا ہے، مگر بچہ والدین کے سامنے ہے، اور وہ بچے زیادہ گھومتے بھی ہیں کیونکہ جب چھٹیاں ملتی ہیں تو ٹکٹیں مہنگی ہوتی ہیں، انہوں نے چھٹیوں سے غرض ہی نہیں ہے، وہ زیارت اس وقت جاتے ہیں جب چھٹیاں سستی ٹکٹیں ہوتی ہیں۔ ہوم اسکول والے بچے 2 سال پہلے او لیول اے لیول کر لیتے ہیں، گھومتے بھی زیادہ ہیں، مجلسوں میں بھی آتے ہیں۔ اگر اپنا اسکول جس جگہ نہیں بنا سکتے تو آپشن یہی ہے کہ ہوم اسکولنگ کریں۔ ابھی اس وقت انٹرنیٹ پہ آپ جس طرح سامنے استاد ہوتا ہے اس سے زیادہ اچھے طریقے سے بہترین استاد مل سکتے ہیں۔ اور الحمدللہ ہم نے بھی ایلیا یونیورسٹی کے ذریعے سے ماشاءاللہ ایک کورس لانچ کیا ہے اور بچے پڑھ رہے ہیں، یورپ کے بچے بھی پڑھ رہے ہیں۔ اس میں ہم نے جو لانچ کیا ہے وہ ہے فوٹوگرافک میموری۔ انشاءاللہ اگر مولانا سے مانگی ہوئی تو میں آپ کو ایک ڈیمانسٹریشن بھی دکھاؤں گا یہ فوٹوگرافک میموری کیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا تحفہ ہے اس زمانے میں امام زمانہ کا۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ یہ آپ بھی حاصل کریں، اپنے بچوں کو بھی یہ ٹیکنک دیں۔ اگر یہ ٹیکنک ہماری قوم میں عام ہوگی تو انشاءاللہ ہمارے بچے پورے کائنات میں سپر کڈز کہلائیں گے، ان کا کوئی مقابلہ علم میں نہیں کر سکتا۔ یہ فوٹوگرافک میموری کیا ہے؟ تو فوٹوگرافک میموری پہلے یہ تھا کہ بھائی کوئی
1 کروڑ میں ایک بچہ ایسا پیدا ہوتا ہے کہ مثلا دیکھ لیا نا یہاں ایک چیز دیکھ لیا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، تو وہ رٹتا نہیں ہے، فوٹو نکالتا ہے، 1 مرتبہ دیکھ لیا یاد ہو گیا، کہتے 1 کروڑ میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے۔ الحمدللہ ایران کے اندر ہمارے علماء نے ایک بہت بڑا کام کیا ہے، انہوں نے تحقیق کی ہے، نہیں 1 کروڑ میں ایک بچہ نہیں، عام بچے کو بھی 40 دماغ کی ورزشیں کرائیں تو وہ بھی اس اسٹیج پہ پہنچ سکتا ہے کہ 1 مرتبہ دیکھے گا فوٹو نکال کے یاد کر لے۔ جو فرمائے یہ بہت بڑا تحفہ ہے، یہ الحمدللہ شروع ہو چکے ہیں، یہ بچے پڑھ رہے ہیں۔ فوٹوگرافک میموری 10 مہینے کی ٹریننگ ہے، کوئی زیادہ نہیں، اس میں 40 ٹریننگز بچے کو ہم دیتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کے بچے کا دماغ عام بچہ اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا ہے، وہ سپر کڈ بن جاتا ہے، وہ 4 مہینے میں حفظ قرآن کر سکتا ہے، اور بچے موجود ہیں پوری دنیا میں، کہیں نہیں، ایران میں بچے جو 4 مہینے میں حفظ قرآن کر سکتے ہیں۔ اچھا حفظ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، مطلب لوگ سال میں کر لیتے ہیں، 6 مہینے میں، اصل میں پھر اس کو برقرار رکھنا مشکل ہے، پھر بھول جاتے ہیں، اس لیے کیوں کہ بھئی ہر روز اس کا دورہ کرنا پڑتا ہے، اب دورہ کرنے کے لیے اتنا ٹائم نہیں ہوتا، آدمی پھر کسی اور فیلڈ میں چلا گیا، ڈاکٹر بن گیا، انجینئر، اب اس کے بعد اتنا تو ٹائم نہیں، 3-4 گھنٹے لگیں گے نا پورا سارا قرآن پڑھنے کے لیے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ یہاں خوبی یہ ہے کہ فوٹوگرافک میموری کے ساتھ آپ کی اسپیڈ ریڈنگ بھی بڑھائی دیتے ہیں، اور اسپیڈ ریڈنگ اتنی بڑھتی ہے کہ آپ کا بچہ، آپ خود بھی کر سکتے ہیں، بچے زیادہ کامیاب ہیں، آپ کا بچہ 20 منٹ میں 300 صفحے کی کتاب پڑھ سکتا ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بھی نئی ٹیکنک ہے، اس کو بولتے ہیں پیریفیرل ویژن۔ اب یہ پیریفیرل ویژن میں انشاءاللہ اگر وقت ہوا تو ہم آپ کو پورا ڈیمونسٹریشن کر کے دکھائیں گے، یہ زبردست ٹیکنالوجی ہے، بہترین چیز ہے، بچوں کو ضرور سکھائیں۔ پیریفیرل ویژن کیا ہے کہ آپ کا ویژن کا جو ہے نا رینج کتنا، مثلا میں یہ دیکھیں یہ 2 انگوٹھے ہیں، میں بیچ میں دیکھوں اور مجھے انگوٹھے نظر آئیں، یہ ناخن نظر آئیں، یہ مثلا اب یہاں مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں، یہاں نظر آ رہے ہیں، تو میری پیریفیرل ویژن اتنی ہے۔ اب اس کے درمیان میں جتنے لفظ ہیں میں پڑھ سکتا ہوں۔ یہ ایکسرسائز کے ذریعے سے بچے کی پیریفیرل ویژن اتنی بڑی ہو جاتی ہے تو بچے کی اسپیڈ ریڈنگ 5 گنا بڑھ جاتی ہے۔ ہم لیفٹ یا رائٹ سے پڑھتے ہیں نا، بچہ بیچ میں صفحے کے دیکھتا ہے، ادھر بھی دیکھ لیتا ہے، ادھر بھی دیکھ لیتا ہے، وہ بس ختم، اس نے صفحہ پڑھ لیا۔ یعنی مثلا بھی ہماری عمر 60 سے اوپر ہے، ہم نے مثلا 1000-2000 کتابیں پڑھی ہوئی، لیکن اگر بچپن میں ہم کو یہ ٹریننگ ملتی تو ہم 5 گنا زیادہ کتابیں پڑھ سکتے تھے، 5 گنا زیادہ علم بڑھ سکتا تھا۔ یہ کہ زبردست ٹریننگ ہے پیریفیرل، آنکھوں کی مسلز بنانے، جیسے آپ ہاتھ دے کے مسل بناتے ہیں تو آپ کے یہ بازو کے مسل بڑھ جاتے ہیں، آنکھ کے مسل بڑے ہو جاتے ہیں، اس کی رینج بڑی ہو جاتی ہے، وہ بچہ لیفٹ رائٹ نہیں دیکھتا، 20 صفحے میں دیکھتا ہے، ادھر بھی پڑھ لیتا ہے، ادھر بھی پڑھ لیتا ہے۔ یہ دونوں ٹریننگ ساتھ دی جا رہی ہیں۔ صلوات پڑھی محمد و آلہ۔ اب اندازہ لگے کہ بچہ یہ جو ہے عام بچوں سے 1000 گنا آگے بڑھ جاتا ہے۔ ہاں جی، اب اگر یہ پیریفیرل ویژن بھی 10 مہینے میں ٹریننگ دی تو آپ کا بچہ جو ہے وہ 1.5 گھنٹے میں پورا قرآن پڑھ سکتا ہے۔ مولا علی کے ماننے والے ہیں نا، یہ تو آپ نے سنا ہے نا، مولا جب گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو ایک رکعت میں پاؤں ڈالتے تھے اور دوسرے میں تو پورا قرآن پڑھ لیتے تھے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ تو اسی طرح سے یہ پیریفیرل ریجن میں بچہ 1.5 گھنٹے پورا قرآن پڑھ لیتا ہے۔ تو الحمدللہ اس سے استفادہ کریں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں نیو جنریشن پہ کام کریں، یہ ہمارا فیوچر ہے، یہ نہیں کہ یہ ضائع ہو جائے۔ ہاں، اب مثلا کسی بھی کمیونٹی میں جاتے ہیں، ہم پوچھتے ہیں بھئی آپ کے یہاں کتنے PhD ہیں؟ شیعہ کون ہے؟ باب مدینۃ العلم علی کا ماننے والا ہے۔ ہاں جی، تو ہر شیعہ کو تو PhD ہونا چاہیے کم سے کم۔ PhD کیا ہے؟ ہاں جی، مگر افسوس ہوتا ہے کہ جناب بس O لیول A لیول، زیادہ سے زیادہ گریجویشن۔ بھائی علم آپ کی میراث ہے، آپ علی مولا کے ماننے والے ہیں، اور یہ بھی ہم نے
یونیورسٹی سے ایک پروگرام شروع کیا ہے کہ انشاءاللہ ہر امام بارگاہ میں اگر لوگوں نے لبیک کیا، اس پہ عمل کیا، آپ کو 50 PhD مل جائیں گے. سربات پڑھی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.